اللہ اللہ میرے غوث اعظم بچپنے کی عمر میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عبداللہ سومی کی یہ وہ نواسے ہیں، وہ نواسے پیارے نواسے ہیں جب اپنی خانقاہ کے اندر ہیں۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے اندر ہیں، جو قبلہ جو خاندان کی خانقاہ بڑی خانقاہ ہے، اس کے اندر حجرہ مقدس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس خانقاہ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا دیکھتے ہیں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہیں بالکل چھوٹے ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں۔ دیکھا اس خانقاہ شریف کے اندر ایک نقاب پوش برقع اوڑھ کر ایک خواتین بیٹھی ہے، اللہ اکبر۔ اس برقعے کے اندر، اس پردے کے اندر ایک بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر، جس کو اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا، لیکن اس بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کے شوہر کا سایہ ختم ہو گیا تھا، اس بچے کا باقی انتقال کر گیا تھا۔ آخر جب وہ بچہ پیدا ہوا، وہ خوش ہونے لگی، میری امیدوں کا سہارا یہی ہے، میرا سارا معاملہ اسی سے چلے گا، اب یہ اللہ نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے، یہ میرا سہارا بن کر چلے گا۔ لیکن وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، جب بیمار ہوا ہے، اللہ اکبر، وہ عورت، وہ پردہ نقاب پوش پردے والی عورت جو ہے، اپنے بچے کو سیدھی خانقاہ شریف میں لے کر چلی آتی ہے، سبحان اللہ۔ آگے ہے، اس لیے آ رہی ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میں لے جاؤں گلان، میں لے جاؤں اس خاندان کے کبیر، اس کا خاندان کی بارگاہ میں لے جاؤں، اگر کسی کی نظر کرم فرما دے گے، نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ عورت راستے میں بچے کو لے کر آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے اسی بیماری کی حالت میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی ہے، بچہ تو سانس نہیں لے رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ تھا، اس کا یہ یقین کامل تھا، پختہ یقین تھا، جس دربار میں آئی ہو اگر ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا، میں خالی کبھی نہیں جاؤں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب میری ملت کے نوجوانوں، وہ عورت آ کر بیٹھ جاتی ہے، ہزاروں قطار رونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی اپنی خانقاہ شریف سے نکل کر جو ہی گیٹ کھلا، دروازہ کھولا، سامنے عورت نظر آئی، اللہ اکبر، وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی میرے غوث اعظم کے نانا محترم اب پوچھنے لگے ہیں، اے اسلام کی بیٹی، اے اسلام کی خواتین، تو یہ تو بتا دے کیوں آئی ہے، کیا لے کر آئی ہے؟ کہا یہ ایک بیٹا میرے رب نے مجھے عطا کیا تھا، میری ساری امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ کہا یہ تو رب کے حکم سے ہے، جو رب کی قانون قدرت ہے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومی اتنا فرمانے کے بعد میں دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، باہر سے میرے غوث اعظم بچپنے میں ہے، کھیلتے کودتے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جب کھیلتے کودتے چلے آ رہے ہیں، آ کر دیکھا، اس عورت کو دیکھا، وہ عورت زاروں قطار رو رہی ہے، داڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آ کر پوچھنے لگے ہیں، مائی کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے، تمہارا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا میں کیا کروں، یہاں تمہارے بزرگوں کے پاس میں آئی تھی، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب میرا کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہے، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اب میرا کام بنے گا تو کہاں سے بنے گا؟ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک ہی بیٹا تھا، یہاں اس دربار میں لا رہی تھی، اور لاتے لاتے راستے میں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں میرے غوث اعظم تھوڑے آگے گئے ہیں، آگے جانے کے بعد میں واپس لوٹ کر آتے ہیں اور اس عورت سے فرمانے لگے ہیں، اے بزرگ خاتون، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو کہ میرا بیٹا مر چکا ہے؟ جا دیکھ لے، پردہ اٹھا کر، تیرا بیٹا تو زندہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن عورت نے جو بیٹا اٹھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب یہ معاملہ ہوا ہے، وہ عورت آ کر دیکھنے لگی ہے، پردہ ہٹایا ہے، اب وہ بچہ کھیلتا ہوا اس بڑی عورت کو نظر آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب جو یہ معاملہ ہوا ہے، اتنی دیر کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو پردے میں کر لیا ہے۔ میرے غوث اعظم اتنا فرما کر آگے نکل جاتے ہیں۔ جب آگے نکل جاتے ہیں، حضرت عبداللہ سومی اپنی مقدس خانقاہ سے باہر آ رہے ہیں، جو ہی باہر آتے ہیں، عورت سوال کرنے لگی ہے، حضور والا آپ
نے فرمایا تھا آپ کا بیٹا تو مر چکا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا، اس نے کہا تمہارا بیٹا زندہ ہے، اب بتاؤ تمہاری مانو کہ یا اس کی مانو؟ کہا ذرا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا گیا، وہ چھوٹا بچہ زندہ پایا گیا۔ حضرت عبداللہ سومی نے اپنا عصا مبارک لیا، کہا کہاں گیا ہے وہ بچہ؟ کہا ابھی ابھی یہاں سے باہر گیا ہے۔ آگے دیکھا میرے غوث اعظم نے اپنے نانا جان کو دیکھا ہے، اب بھاگنا شروع کر لیا ہے۔ نانا جان کہہ رہے تھے اے بچے تو نے وقت سے پہلے اپنے کارنامے دکھانا شروع کر لیا ہے۔ اب دوڑتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی آگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومی نے ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنے نواسے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے راستے میں ایک قبرستان آ گیا ہے، لیکن اس کے اندر میرے محترم ایک مردہ نہیں تھا، ایک قبر والا نہیں تھا، بلکہ 300 سے زائد قبریں موجود تھی۔ میرے غوث اعظم قبرستان میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوچ لیا کہ اب نانا جان سے کوئی نہیں بچائے گا۔ غوث اعظم نے وہیں کھڑے ہو کر کہا او قبرستان والا مجھے بچا لو، میرے نانا مجھے مار دیں گے۔ اتنا کہنا تھا 300 مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب کھڑا ہو گیا ہے حضرت عبداللہ سومی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رہنے کے بعد میں فرمایا معاملہ کیا ہے؟ مردے کہہ رہے ہیں آپ کس کو مارنے جا رہے ہو؟ کہا میں تو کسی کو مارنے نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ سومی نے اپنے سر کو نیچے کیا اور فرمایا بیٹا تم تو ہم سے بھی آگے نکل چکے ہو، اس لیے میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، او گن دے گن کرے دا، کامل مرد محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اس لیے یہ کوئی عام کتاب سے نہیں، بلکہ اگر کتاب کا نام ہی بتانا ہے ہمیں کہ کس کتاب کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، سیرت غوث اعظم کے اندر دیکھیے، محفل اولیاء کے اندر دیکھیے، اور الحدائق فی الحقائق کے اندر دیکھیے جا کر، یہ آپ کو وہاں ملے گا۔